اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں پیڈا ایکٹ کے تحت جو مختلف ٹاپکس ہیں اس پہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے پیڈا کا اطلاق کن افینس پہ، کن غلطیوں پہ، کن چارجز پہ ہوتا ہے وہ میں بتا چکا ہوں، اور اس کا جو دوسرا ٹاپک تھا، اس کا جو دوسرا پارٹ تھا، اس میں مختلف قسم کی ڈیفینیشنز تھیں، کیونکہ ڈیفینیشنز جو آلریڈی اس رولز میں موجود ہیں ان سے ہٹ کر ہم نے ان کی ڈیفینیشنز نہیں کرنی۔ جو اس رولز پیڈا ایکٹ 2006 میں جن کی ڈیفینیشنز کی گئی ہے، انہی ڈیفینیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، ہم نے اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے۔ تو مختلف میں اس پہ ڈیفینیشنز پہ گزارش کر چکا ہوں۔ تو آج کا میرا جو مین ٹاپک ہے جس پر یہ پیڈا ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی جس پر یہ اپلیکیبلٹی ہے، اس پہ میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا آج۔ تو اس میں جو میرا پہلا اس میں ڈیفینیشن آتی ہے وہ ہے انیفیشنسی، یعنی گویا کہ 3 ایسے ایفینسز ہیں، جرم ہیں جن پر پیڈا کا اطلاق ہوتا ہے۔ پہلا انیفیشنسی ہے، دوسرا مس کنڈکٹ ہے، تیسرا کرپشن ہے۔ تو کرپشن کو میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوا ہوں، تو آج کا میرا موضوع انیفیشنسی پلس مس کنڈکٹ ہے۔ انیفیشنسی ایسی چیز ہے جو نااہلیت کے زمرے میں آتی ہے۔ تو ان ایفیشنسی کے لیے 2 چیزیں ہیں جس پر اس کا اطلاق ہوگا، یعنی 2 کام اگر کوئی ملازم کرتا ہے گورنمنٹ کا یا کارپوریشن کا، یا ریٹائرمنٹ کے 1 سال کے اندر اگر وہ یہ جرم کرتا ہے تو اس پر پیڈے کا اطلاق ہوگا۔ تو اس میں ایفیشنسی کے بارے میں ہے۔ ایفیشنسی کے بارے میں یہ ہے کہ جو ملازم کو ڈیوٹیز تفویض کی گئی ہیں، اس کو ڈیلیگیٹ کی گئی ہیں، ان کو وہ اگر مؤثر طریقے سے انجام نہیں دے پا رہا تو یہ چیز انیفیشنسی میں آئے گی اور اس پر یہ پیڈا کا اطلاق ہوگا۔ یعنی جو اس کو جو ڈیوٹیز اسائنڈ کی گئی ہیں ان میں وہ مؤثر طریقے سے سر انجام نہ دے پائے۔ تو اسی طرح انیفیشنسی کا جو دوسرا ہے، اگر کوئی ایسا ملازم جو ان سروس ہے یا سروس کے بعد اگر وہ 3 کوششوں میں، لگاتار 3 کوششوں میں وہ ایگزام کو کوالیفائی نہیں کر سکتا، پاس نہیں کر سکتا، یعنی 3 اٹمپٹیشن اس کو دی گئی ہیں، 3 اٹمپٹیشنز میں بھی وہ کوالیفائی نہیں کرتا، ایگزام کو پاس نہیں کرتا، تو یہ بات بھی انیفیشنسی میں آئے گی، نااہلیت میں آئے گی۔ اسی طرح اب میں دوسرے ٹاپک پہ آتا ہوں جو مس کنڈکٹ ہے۔ مس کنڈکٹ کا معنی بد عملی ہے۔ بد عملی میں بھی کافی سارے اس میں پوائنٹس آتے ہیں۔ تقریباً اس میں جو مس کنڈکٹ ہے اس میں تقریباً 9 کے قریب ایسے امور ہیں جو اگر کوئی امپلائی سے سرزد ہوتے ہیں تو اس پر مس کنڈکٹ لگ سکتا ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے کہ ایک جو اس کو ترتیب دی گئی ہے نظم و ضبط کے حوالے سے، وہ اس پہ اس کے ساتھ متصبیانہ وہ جو برتاؤ کرتا ہے وہ ڈسپلن کے اگینسٹ جاتا ہے، یعنی گڈ آرڈرز کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ اس میں مس کنڈکٹ میں جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس کا طرز عمل، اس کا طریقہ کار قواعد و ضوابط کے خلاف ہے جو اس وقت انفورسڈ ہیں، یعنی اس وقت جو نافذ العمل ہیں، ان نافذ العمل قواعد کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ بات مس کنڈکٹ میں آئے گی۔ اسی طریقے سے ایک افسر ہے، اسے غیر جو ہے مہذبانہ سلوک کرنا کسی افسر کے ساتھ، یہ بھی بد عملی کے زمرے میں آتا ہے۔
اسی طریقے سے کہ وہ کسی ایسی چیز میں بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ انوالو ہوتا ہے جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، وہ غیر مناسب فائدہ حاصل کرتا ہے، کسی سرکاری عہدے سے وہ غلط اس کا استعمال کرتا ہے، یا مالی یا دیگر ذمہ داریوں کے تعلق سے وہ کوئی زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، جیسا کہ سرکاری فرائض اور افعال کی کارکردگی میں سمجھوتا ہو سکتا ہو۔ یعنی اس کو سم اپ کروں گا کہ یہ وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسی چیز میں وہ ملوث ہوتا ہے جو اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ مالی یا دیگر ذمہ داریوں سے جو اس کا تعلق ہے اس سے وہ صحیح معنی میں عہدہ برا نہیں ہو سکتا، یا افعال کی کارکردگی میں وہ سمجھوتا کر لیتا ہے، تو یہ بات بھی بدعملی کے زمرے میں آئے گی۔ اسی طریقے سے وہ اگر گورنر چیف سے اپنا چیف آفیسر، چیف سیکرٹری کو براہ راست طور پر بیرونی طور پر اثر انداز ہوتا ہے یا اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے کسی ترقی کے حوالے سے یا کسی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، کسی وزیر کو، کسی مشیر کو یا کسی بھی اتھارٹی کو وہ ڈائریکٹلی اپروچ کرتا ہے یا کسی سزا کے حوالے سے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو سروسز کی شرائط ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا کام جو کسی ہائر اتھارٹی کے تھرو وہ کرانا چاہتا ہے، تو یہ عمل بھی بدعملی کے یا انیفیشنسی مس کنڈکٹ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ہے تقرری یا پروموشن کرنا یا غیر ملکی بنیادوں پر تقرری یا ترقی دینا، یعنی کوئی ایسا ملازم جو کسی غیر ملک کی بنیاد پر کسی کو ترقی دیتا ہے یا اس کو اپوائنٹ کرتا ہے، تقرری اور اس کے بعد پروموشن، دونوں صورتوں میں اس کا جو فیل ہوگا وہ مس کنڈکٹ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے کسی قانون یا قواعد کی اگر وہ خلاف ورزی کرتا ہے تو اس قانون اور قواعد کی خلاف ورزی بھی مس کنڈکٹ میں آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر وہ ود آؤٹ اپروول، بغیر اجازت کے پیش کی چھٹی منظور کی ہے، اگر وہ غیر حاضر ہو جاتا ہے تو یہ بھی بدعملی کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن اس کی الگ سے ایک کیٹیگریز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑے دن کے لیے ہے، تو اس پہ میں آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ صرف اس وقت جو ہے وہ پیش کی منظوری کے حوالے سے ہے، تو اس میں یہ بھی اگر کوئی ایسا فیل ہے تو یہ فیل بھی مس کنڈکٹ میں آئے گا، بدعملی کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طریقے سے اخلاقی پستی ہے یا انسانی جسم کو متاثر کرنے والے کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اس طرح بھی وہ مس کنڈکٹ میں کے زمرے میں آئے گا، یعنی جسم کو وہ کسی غیر اخلاقی فعل میں وہ متاثر ہوتا ہے، وہ انوالو ہوتا ہے، تو اس طرح یہ بھی مس کنڈکٹ میں زمرے میں آئے گا۔ آخر میں جو اس کا آخری پوائنٹ ہے مس کنڈکٹ کا، اس کا آخری یہ ہے کہ قانون کی عدالت کے ذریعے کسی جرم کی سزا، یعنی کسی کورٹ آف لا میں اس کو سزا ہوتی ہے، تو وہ سزا بھی جو ہوگی وہ بدعملی کے زمرے میں آئے گی، یعنی وہ بھی مس کنڈکٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے یہ تفصیل میں ساری مس کنڈکٹ کی جو ڈیفینیشنز تھیں یا جس میں وہ انوالومنٹ ہے، وہ جو ایفینسز ہیں، یہ ایفینسز یہ اس میں مس کنڈکٹ میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ یہ تو جو اہم ڈیفینیشنز تھیں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، بعض ایسی ہیں جو اتنے زیادہ نہیں ہیں جس پہ آپ خود اسٹڈی کر کے ان کو نہ دیکھ سکیں، تو انشاءاللہ جو اہم ڈیفینیشنز ہوں گی میں ان پہ انشاءاللہ ضرور اپنی ویڈیو ریکارڈ کراؤں گا۔ نیکسٹ بھی انشاءاللہ میرا
شاید اسی پہ ہی ٹاپک پہ ہی ہو، ڈیفینیشنز کے ٹاپک پہ۔ اس جب ٹاپک کو ختم کریں گے تو انشاءاللہ میں اس پیڈا کے جو باقی چیزیں ہیں اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ تو مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔